نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اس پر یقین کر کے 100% یقین ہو، اللہ کی رضا ہو اور اللہ پر توکل ہو اور اس عمل کے اندر 100% اخلاص ہو، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام نہ ہو۔ وہ کام ضرور ہوتا ہے، کام یقین پر ہوتا ہے، کام اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ہوتا ہے، کام اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار کان کھول کر کے سن لو کہ دین کے لیے مخلص بن کر کے عمل کرو۔ یہ اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ الا للہ الدین الخالص، جس طرح سے دین اللہ کا مخلص ہے، اللہ مخلص ہے، اس کے انبیاء مخلص ہیں، اسی طرح سے اگر ہمارا عمل بھی مخلص ہوگا اور ہمارے عمل کے اندر اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اللہ سے لینے کا یقین ہوگا، تو انشاءاللہ 100% وہ کام ضرور ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی اور محدث اور بزرگ بھی ہیں۔ وہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے، اور جعفر صادق جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین اور ان کے بیٹے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پیچھے بادشاہ لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہیں بغاوت نہ کر دے، اس لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ جو تھا وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بلایا کرتا تھا اور جعفر صادق کو گرفتار کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا تھا۔ سفیان ثوری جعفر صادق کے پاس آئے تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سفیان آپ میرے پاس مت آیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ تو سفیان ثوری کہنے لگے میں ایک حدیث پوچھنے کے لیے آیا ہوں جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے دادا سے سنا ہے، وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث ہمیں بتا دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنے دادا سے سنا ہے اور دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ حدیث یہ ہے، فرمایا کہ جب کوئی نعمت بندے کو ملے تو اس پہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، نہ بھی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان ہماری بن جائے۔ مثال کے طور پر میرے پاس آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہمارے پاس صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، غرض ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا جب کوئی نعمت ملے نیو نعمت ملے تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس حال میں بھی ہیں اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ جس کے راستے بالکل بند نظر آتے ہوں وہ اگر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو اللہ اس کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ دوسرے فرمایا کہ جب رزق میں دیری ہو جائے، مثال کے طور پہ دکان کھولی، اس کا رزلٹ ابھی نہیں آ رہا، یا ہم نے کوئی کام کیا یا کسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، پیسے ہمارے پاس نہیں آ رہے، کوئی کام کیا اس پہ ترقی نہیں ہو پا رہی ہے، اس میں دیر لگ رہی ہے، ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، تو فرمایا تو اس کو چاہیے کہ فلیستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔ تو جب بندہ استغفار کثرت کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت بھی فرمائیں گے اور جلدی اس کے راستے بھی کھلیں گے۔ تیسرے فرمایا جب بندے کو کوئی غم اور مصیبت، کوئی ٹینشن پہنچ جائے مال کے علاوہ، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی زبان بن جائے، یعنی الحمدللہ ہر چیز پہ ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے فرمایا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے روزی میں جو ڈیلے ہو رہا ہے یا کاروبار میں جو ہم نے کام کیا ہے اس میں رزلٹ نہیں آ رہا تو اس کے لیے ضرور استغفار کرنا چاہیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا ثم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، یعنی استغفار کے ذریعے سے نہروں میں انشاءاللہ پانی بھی جاری ہوگا اور مال میں برکت بھی ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، یہ سب لکھا ہوا ہے سورہ نوح کے اندر۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ تیسرے فرمایا کہ جب غم اور ٹینشن ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے غم کو بھی ضرور دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر،
جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہوا کرتی ہے، تمہاری وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ اور مصیبتیں دو طرح سے آتی ہیں، ایک تو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، دوسرے سزا کے طور پہ آتی ہیں۔ یعنی وہ مصیبت جس میں ہم اللہ کو بھولا بیٹھے ہیں تو وہ مصیبت ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے، اور جس مصیبت میں ہم اللہ کا ذکر جس طرح سے کر رہے تھے اسی طرح سے کرتے ہیں یا اس میں بڑھوتری ہو جاتی تو ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے اور اللہ ہم سے قریب کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ مصیبت دی ہے۔ ذکر اذکار میں اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ مصیبت ہمارے لیے اللہ کی نعمت بن گئی ہے۔ اور جب ہم ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں عبادت کے اندر اور بالکل ختم ہو جائے تو سمجھے کہ یہ مصیبت جو ہے یہ فتنہ بن کر کے، آزمائش بن کر کے آئی تھی اور جس میں ہم فیل ہو گئے، تو فوراً اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔